پیارے بچوں، السلام علیکم، جلے و آداب۔ تو ہم نے پچھلے سبق میں اختر شیرانی صاحب کی ایک نظم پڑھی تھی، جس میں اختر شیرانی صاحب ایک لڑکی کی تمنا، اس کی خواہش یا اس کے ارمان کو اپنی نظم میں بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ایک لڑکی یہ چاہتی ہے کہ وہ اور اس کی سہیلی برسات کے موسم میں ہر طرف ہریالی ہو، ہر طرف چمن میں طرح طرح کے پھول ہو، اور اس چمن کے اندر یا اس کے ارد گرد ہریالی کے درمیان میں طرح طرح کے کوئل کے کوکو اور دوسرے پرندوں کے چہچہانا۔ تو اس ایسے بہترین فضا میں وہ بچی اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھولتے ہوئے خوشیاں منانے کو بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنے نظم میں پرو کر بیان کی ہے۔ اس کو ہم نے جب پڑھا تو اب ہمارا جو سبق ہے آج کا، وہ چند خلاباز خواتین کے ہے۔ ہمارا یہ ٹاپک کیا ہے؟ ہمارا سبق کا جو موضوع ہے چند خلاباز خواتین۔ تو دیکھیے پیارے بچوں، آپ بھی اسکول آتے ہیں، آپ لوگوں میں ابھی ایک امنگ ہے، ایک تمنا ہے، آپ میں ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں پڑھ لکھ کر ایک بڑا آدمی بن کر قوم کی، انسانیت کی، اس ملک کی، خاص کر لداخ کے عوام کی میں خدمت کروں گا یا کروں گی۔ تو اس کے لیے بچے بھی تیاری کرتے ہیں، بچیاں بھی تیاری کر رہی ہیں۔ تو جو بچے تیار کر رہے ہیں، جو لوگ کچھ بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس کے اندر ایک محنت ہو، ایک لگن ہو، ایک جد و جہد ہو، اور ان کے اندر ہمت ہو۔ ہمت کبھی نہیں ہارنی چاہیے ہمیں۔ ہم جب بھی کچھ کرنا چاہیں، کہیں پر ہمیں کچھ ناکامی ہو، فیلر ہو، تو ہمیں اس وقت یہ سوچنا ہے کہ ہماری یہ ناکامی کس وجہ سے ہوئی، دوبارہ اس ناکامی سے ہمیں سبق سیکھنا ہے۔ ہر انسان کبھی نہ کبھی زندگی میں ناکام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر ہمارے ملک کے بہت سے لوگوں نے نام کمایا ہے اور ملک کی خدمت کی ہے۔ اسی طریقے سے اس سبق کے اندر ہمارے مردوں کے ساتھ ساتھ ہمارے خواتین نے بھی، ہمارے عورتوں نے بھی اس ملک میں بڑے بڑے نام کمائے ہیں اور انہوں نے ملک کی خدمت کی ہے۔ جس طرح آپ میں سے بہت سے بچیاں یہ چاہتی ہیں کہ میں ڈاکٹر بنوں، انجینئر بنوں، پائلٹ بنوں، اور اسی طریقے سے دوسری چیزوں میں جا کر ملک اور انسانیت کی خدمت کرنا، یہ ہماری سب سے زندگی کا بڑا مقصد ہے۔ اب اس کے لیے ابھی سے ہمیں لگن ہونی چاہیے، ابھی سے ہماری کوشش ہونی چاہیے، ہم وقت کو ضائع نہ کریں، ہم یہ کریں۔ تو یہاں پر چند خلاباز خواتین ہمارے سبق کا کیا ہے، آج موضوع ہے۔ اور ہمارا آپ کا جو کلاس میں جو کتابیں ہیں، آپ ان کتابوں کو کھولیے۔ پہلے میں اس عبارت کو ایک مرتبہ تھوڑا آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور اردو پڑھتے وقت آپ کا جو تلفظ ہے وہ صحیح ہونی چاہیے۔ تو میں یہاں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، پھر اس کے بعد آپ کو مشکل الفاظ ہے اس کو میں آپ کو معنی لکھوں گا۔ معنی یہاں کچھ لکھ کے میں نے رکھا ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ تو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ تو ہمارے سبق کا موضوع کیا ہے بیٹھو؟ چند خلاباز خواتین، یعنی چند میں نے کچھ۔ خلا کہتے ہیں ہمیں اسپیس، جو آسمان اور کے پر لوگ جاتے ہیں اس سے اوپر، جہاں پر کچھ ایک کنارہ ایسا ہے، سنسان ایک دنیا ہے، وہاں پر کچھ ہوا بھی نہیں ہے، جس طرح مثلا پانی بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر روشنی بھی نہیں ہے۔ تو اس سے اوپر کے اس کو ہم وہاں پر لوگ انسان جا کر پرواز کرتے ہیں۔ تو چند قدم پر، یعنی کہتے ہیں کہ چاند پر قدم رکھنے کے بعد انسان نے خلاؤں میں بھی پرواز شروع کر دی۔ یہ انسانی ترقی کا ایک بہت بڑا قدم ہے۔ ہم کائنات کے ایک چھوٹے سے سیارے یعنی زمین پر رہتے ہیں۔ ہماری زمین کی سطح فضا سے زیادہ بلند نہیں ہے۔ 60 کلومیٹر تک تو خاصی ہوا ہے، لیکن تقریباً 300 کلومیٹر کے بعد اس کے حدود ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے ایک بے کنار اور سنسان کائنات ہے، جہاں آواز، ہوا، پانی، روشنی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی خلا ہے۔ خلائی پرواز کی ابتدا روس نے کی تھی۔ اس نے 4 اکتوبر 1957 کو اپنا خلائی جہاز سپوتنک اول خلا میں بھیجا تھا۔ اس کامیابی کے بعد اسے انسانوں کو خلا میں بھیجنے کا خیال آیا، چنانچہ روس نے اپنے دوسرے خلائی جہاز سپوتنک دوم کے ذریعے لائکا نامی ایک کتیا کو خلا میں بھیجا۔ اس کے بعد امریکہ نے باری باری سے 2 کتے اور 2 بندر بھیجے۔ یہ دراصل انسان کو خلا میں بھیجنے کی تیاری تھی۔ سب سے پہلے جو انسان خلائی سفر پر گیا وہ روسی خلا بازی یوری گیگرین تھا۔ اس نے 12 اپریل 1961 کو زمین کے گرد ایک پورا چکر لگایا تھا۔ یوری گیگرین کے کامیاب خلائی سفر سے سائنسدانوں کا حوصلہ بلند ہوا۔ اب میں نے آپ کے سامنے ایک پیراگراف پڑھا ہے۔ اب اس میں آپ کو یہ سوچنا ہے، آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ
کچھ ہمارے جو ہے جانباز اور ہمارے جو ہے حوصلہ مند بچیاں، خواتین ہے نا، عورتیں جو پڑھنے کے بعد کچھ کرنا چاہتی ہیں، ان میں سے ہمارے بہت سے خواتین ایسے بھی ہیں جو آسمان کے اسپیس میں جا کر انہوں نے نام کمایا ہے۔ تو پھر انسان سب سے پہلے کامیابی کیا کیا؟ انسان نے جو ہے آہستہ آہستہ کامیاب کرتے ہوئے، ترقی کرتے ہوئے انسان جہاز بنائے اڑنے لگے، پھر چاند پر گئے، پھر چاند سے آگے بھی نکلنے کی کوشش کی۔ تو چاند پر قدم رکھنے کے بعد، یعنی چاند پر جانے کے بعد، انسان نے خلاؤں میں بھی پرواز شروع کر دی، یعنی اسپیس میں بھی اڑنا۔ پرواز کہتے ہیں کیا؟ اڑان کو۔ یہاں میں نے جو ہے آپ کے سامنے کچھ جو الفاظ لکھے ہیں یہاں پر آپ کو لکھ دیتا ہوں۔ پرواز کہتے ہیں، پرواز کا مطلب ہے اڑان۔ ہاں، شروع کر دی۔ اور انسانی ترقی کا ایک بہت بڑا قدم تھا۔ جب انسان ترقی کرتا ہے تو یہ جو اسپیس پر جانا، یہ انسان کی ترقی کا بہت بڑا ایک اہم حصہ تھا۔ ہم کائنات کے چھوٹے سے سیارے یعنی زمین پر رہتے ہیں۔ کائنات کسے کہتے ہیں؟ اس پوری دنیا کو ہم کیا کہیں گے؟ کائنات کہیں گے۔ یہاں پہ میں نے لکھا کائنات کا مطلب دنیا، یونیورس اب کہہ سکتے ہیں۔ ماتی اس زمبولنگ کو پورا جکستن منگتا چیز رنو اردینا کائنات زرنو تنے گاتا انگلش نا یونیورس زرنو تنے ای نا ایک چھوٹے سے سیارے ہم کیا کہیں گے؟ پلانٹ۔ آپ کو بہت سارے پلانٹ ہیں اس دنیا کے اندر، تو اس میں ہم کہاں، کس پلانٹ میں ہم رہتے ہیں؟ ہم زمین پر رہتے ہیں۔ ہمارے زمین کی سطح فضا سے زیادہ بلند نہیں ہے، تو سطح ہم کہیں گے کسی لیول کو کہیں گے، یا اردو میں ہم کہہ دیجئے ہر چیز کا اوپری حصہ۔ سمندر کی سطح ہوتا ہے، زمین کی سطح ہوتا ہے، تو ہماری زمین کی سطح فضا سے یعنی اس آسمان کی بلندی سے زیادہ نہیں ہے۔ 60 کلومیٹر تک تو خاصی ہوا ہے۔ جب ہم آسمان کے اوپر اڑنے لگیں گے تو تقریباً 60 کلومیٹر تک وہاں آپ کو ہوا ملے گی سانس لینے کے لیے، کیونکہ انسان کے لیے ہم زمین پر یہاں رہ رہے ہیں تو ہمارے یہاں پر ہوا ہے، پانی ہے۔ لیکن تقریباً 300 کلومیٹر کے بعد جب ہم 60 کلومیٹر سے اوپر کی طرف جائیں گے، تقریباً 300 کلومیٹر کے بعد ہے نا، اس کی حدود ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہوا کا، پانی کا یا آواز کا، روشنی کا جو چیزیں ہیں، حدود کہتے ہیں دائرہ۔ اس کا جو ہے یہاں پر آپ کو لکھ دیتے ہیں، حد سے یہ ہے حدود، اس کی جمع ہے حدود، اس کا مطلب ہے دائرہ، یہ دائرہ ہے۔ تو جو اس کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے، اب یہ کتنے سے آگے ہے؟ تقریباً 300 کلومیٹر سے اوپر ایک سنسان کائنات ہے، ایک جسن کیا دیکھا حال ہے، لیکن بالکل وہاں کوئی آواز نہیں ہے، سناٹا ہے بالکل، جہاں آواز، پانی، ہوا اور اسی طرح روشنی، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فضا کہتے ہیں، اسی کو ہم خلا کہتے ہیں، اور اسی کو ہم جو ہے خلا کہتے ہیں۔ خلائی پرواز یعنی اس پر جو ہے اسپیس پر جانے کے لیے ابتدا میں نے شروعات، ابتدا کسے کہیں گے؟ ابتدا، شروعات، ابتدا میں نے یعنی سب سے پہلے کون سے ملک ہے جو فضا پر جو ہے اس نے پرواز کی؟ خلائی پرواز سب سے پہلے کس ملک نے کی؟ تو یہاں پر ہمیں یہ لکھنا ہے کہ سب سے پہلے یعنی خلائی فضا کی پرواز اور اس پر جو ہے اڑان روس نے کی، روس نے سب سے پہلے کی۔ اس نے 4 اکتوبر 1957 کو اپنی خلائی جہاز سپوتنگ اول خلا میں بھیجا۔ یہ نام ہے، جہاز کا نام کیا ہے؟ سپوتنگ ہے۔ اول میں نے پہلا، اس نے 2-3 بھیجا ہوگا، تو سب سے پہلا والا جو بھیجا ہے سپوتنگ، اس کو اس نے خلا میں بھیجا۔ اس کامیابی کے بعد اسے انسانوں کو خلا میں بھیجنے کا خیال آیا۔ اب اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ ہم اس سے بھی آگے کامیاب ہو سکتے ہیں تو انہوں نے اور مزید ترقی کی۔ چنانچہ اس لیے روس نے اپنے دوسرے خلائی جہاز سپوتنگ دوم کے ذریعے لائکا نامی ایک کتیا کو خلا میں بھیجا۔ اس جہاز کے اندر جو ہے کتا کی جو ہے مؤنث کیا ہے؟ کتیا۔ تو ایک کتیا کو اس میں ڈال کر جو ہے انہوں نے اس جہاز کے ذریعے سے ان کو وہاں اوپر بھیجا۔ اس کے بعد پھر امریکہ نے باری باری 2 کتے اور 2 بندر بھیجے۔ یہ دراصل انسان کو خلا میں بھیجنے کی تیاری تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ انسان کو اس اسپیس کے اندر جا کر تحقیق کرنا تھا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کیا اس میں ہوا ہے، پانی ہے۔ جس طرح چاند پر انسان گئے تو وہاں پر انسان کو پانی بھی نہیں ہے، ہوا بھی نہیں ہے، لیکن انسان آکسیجن کے ذریعے سے وہاں پر گئے۔
پھر اس کے بعد سب سے پہلے جو انسان خلائی سفر پر گیا، سب سے پہلے انسان وہ روسی خلا باز کون ہے؟ یوری گگرین۔ ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے یوری گگرین کے کامیاب خلائی سفر سے سائنسدانوں کو، یعنی سائنسدان کہتے ہیں کس کو؟ سائنس پڑھنے والے، تحقیق کرنے والے، انکشاف کرنے والے، انہوں کا حوصلہ بلند ہوا۔ حوصلہ میں نے ہمت، یہاں پر آپ حوصلہ میں نے ہمت، یہ ان کے ہمت اور بڑھ گیا۔ اب تو ہم اور اس سے آگے، لہذا خلا بازی کے مہم کسے کہیں گے؟ مہم کہیں گے مشکل کام۔ جو خلا بازی کے جو انسان یا کوئی اسپیس پر جاتے ہیں تو یہ بہت مشکل کام ہے، بہت جو ہے یہ پریشانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کام میں، اس مشکل کام میں عورتیں بھی مردوں کے پیچھے نہیں ہیں، یعنی مرد جو گئے اس کے بعد خواتین بھی ہمارے اس فضا میں گئیں۔ اور یوری گگرین کے بعد روس کی ہی ایک خاتون ویلنٹینا تریشکوا، یہ دوسرے جو کون ہے؟ یہ ویلنٹینا تریشکوا نے خلا میں جانے کا اعزاز حاصل کیا۔ اعزاز کسے کہیں گے ہم؟ ان کو یہ ایک اعزاز کہتے ہیں، کوئی انعام کے طور پر یا اس کو حوصلہ افزائی کے طور پر جو چیز دی جاتی ہے اس کو ہم اعزاز کہیں گے۔ انہوں نے، وہ دوسرے روسی خلا بازوں کے ساتھ جون 1963 میں خلا میں گئی تھی۔ 5 دنوں تک وہاں رہنے اور زمین کے 18 چکر لگانے کے بعد وہ خاتون پھر ہمارے جو زمینی جو سطح ہے وہاں پر وہ واپس آئی۔ روس کے بعد امریکہ نے بھی اس سلسلے میں پہل کی۔ پہل کسے کہیں گے ہم؟ شروعات۔ ہمیں نیک کام میں پہل کرنی چاہیے۔ اب جو الفاظ آپ کو یہاں آ رہی ہے، جیسے پہل آپ کو شروع میں اگر کوئی لفظ آپ کو آیا ہے تو اس کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اس کا معنی ہم کو مترادف کہتے ہیں نا، ہم جیسے سورج کو ہم سورج بھی کہیں گے، شمس بھی کہیں گے، خورشید بھی کہیں گے، رات کو ہم کیا کہیں گے؟ رات بھی کہیں گے، لیل بھی کہیں گے، اور اسی طرح دن کو نہار بھی کہیں گے۔ تو یہ مترادف الفاظ ہمیں یاد ہونی چاہیے تاکہ ہمیں کوئی ہم جب مضمون لکھیں گے یا ہم کوئی ایسے لکھیں گے تو ہمارے پاس مترادف الفاظ کے ذخیرے ضرور ہونی چاہیے۔ پہل میں نے شروعات، کسی کام کا شروع کرنا ہے نا۔ امریکہ کے 3 خواتین کامیابی کے ساتھ خلا کا سفر کر چکے ہیں۔ جو امریکہ کے جو 3 خواتین ہیں انہوں نے بھی کامیابی کے ساتھ وہ لوگ فضا میں گئے، خلا میں گئے اور اسپیس میں گئے۔ ان میں پہلی سلی رائڈ، ان کا کیا نام ہے؟ امریکہ کے جو خاتون جو سب سے پہلے جو ہے خلا میں گئی ہے ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے سلی رائڈ ہے، جو دوبارہ خلا میں جا چکی ہیں، جو پہلے بھی گئی ہے پھر 2 مرتبہ بھی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے سب سے پہلے وہ 18 جون 1983 کو امریکہ کے چیلنجز نامی شٹل کے ذریعے خلا میں گئی تھی۔ کس کے ذریعے سے وہ گئی تھی؟ امریکہ کے بنے ہوئے، اس کا نام تھا چیلنجز نامی شٹل، اس کے ذریعے سے وہ خاتون، کون خاتون ہے؟ سلی رائڈز، وہ جو ہے فضا میں جو ہے خلا میں گئی۔ اور دوسری بات، سلی رائڈ اکتوبر 1984 میں ایک اور خاتون کیتھی سلوان اور 5 دوسرے خلا بازوں کے ساتھ خلا میں بھیجی گئی۔ خلا میں جانے والے تیسری امریکی خاتون وہ کون ہے؟ جوڈتھ ریجنگ، ان کا کیا نام ہے؟ جو امریکہ کے 3 خواتین گئے تھے، ایک کون تھے؟ سب سے پہلے سلی رائڈ ہے، اور دوسرا کیتھی سلوان ہے، اور تیسرا کون ہے؟ جوڈتھ ریجنگ، ان کا نام ہے۔ یہ تینوں جو ہے یہ خلا میں سفر کر چکی ہیں۔ اب اسی طریقے سے جب امریکہ میں گئے، پھر روس کے لوگ گئے، ہمارا ملک بھی کسی دوسرے جو ہے ملک سے بالکل کام نہیں، جو ہے ترقی میں جو ہے کم نہیں ہے، تو ہمارے ملک بھی جو ہے دوسرے ملک سے جو ہے مدد لیتے رہے، تحقیق کرتے رہے۔ اس کے بعد ہمارے ملک ہندوستان نے خلائی سفر کی مہم میں ترقی یافتہ، یعنی جو اس سے پہلے جیسے امریکہ ہے، روس ہے، جو ترقی کرنے والی ڈیولپ کنٹریز ہیں، ان سے تعاون حاصل کرتے رہے۔ تعاون کسے کہیں گے؟ تعاون میں نے مدد، تعاون کہیں گے مدد حاصل کرنا، ٹھیک ہے؟ تو ان کے ذریعے سے انہوں نے مدد حاصل کی ہندوستان نے۔ اور پہلی بار 21 اکتوبر 1963 کو راکٹ تریوندرم، یہ ساؤتھ میں ایک جگہ کا نام ہے، جنوب میں ساؤتھ میں کے نزدیک تھمبا کے مقام سے خلا میں داغا گیا۔ تو وہاں ہندوستان نے تریوندرم کے نزدیک تھمبا ایک جگہ ہے، وہاں سے کیا ہے؟ خلا میں چھوڑا، داغا گیا میں نے چھوڑا آسمان کی طرف۔ پہلا خلائی راکٹ 18 جون 1980 کو سری ہری کوٹا سے چھوڑا گیا۔
वहाँ जो 1980 को श्री हरि एक जगह का नाम है, वहाँ से उनको दागा गया। हैदराबाद के और मर्दू में है ना, हमारे औरतों में सबसे पहले तो कौन है, कल्पना चावला, और मर्दू में हमारे कौन है, राकेश शर्मा। हिंदुस्तान का वो उस शख्स का नाम बताइए जिन्होंने सबसे पहले खला की परवाज़ की, खलाई परवाज़ की। तो आपको क्या कहना है, हिंदुस्तान में जो सबसे पहले खला में जो परवाज़ की उनका नाम है राकेश शर्मा। ये आपको याद रखना है। हिंदुस्तान के मर्दों में सबसे पहले कौन है, राकेश शर्मा, शाहबाज। उन्होंने वो बहुत बड़े खलाबाज गुजरे हैं। इसी तरह रियासत हरियाणा के है ना, हरियाणा के शहर करनाल के कल्पना चावला को पहली हिंदुस्तानी खलाबाज खातून होने का फ़ख्र है। तो हमारे औरतों में यानी हमारे लेडीज़ में या हमारे खातून जो होते हैं, सबसे पहले कौन गई थी, वो कहाँ के रहने वाली थी, वो रहने वाली थी हरियाणा की। करनाल एक गांव है, इलाका है उस जगह, और उनका नाम क्या है, कल्पना चावला। ठीक है, उस बच्ची का नाम क्या है, कल्पना चावला। और खलाबाज खातून होने का फ़ख्र हासिल, फ़ख्र में उसको नाज है ना। तो कल्पना की पैदाइश, कल्पना कहाँ पैदा हुए, किस सन में पैदा हुए, वो भी याद रखना है। कल्पना चावला की तारीख पैदाइश बदलाइए, आपको जनरली पूछ सकते हैं, तो आप यह कहेंगे 1 जून 1961 यानी 1 जून 1961 ये कहेंगे। और ये कल्पना चावला जो है हरियाणा के एक ज़िला यानी स्टेट कहेंगे या रियासत भी कह दीजिए, करनाल में 1 जुलाई 1961 को एक मुतवासित किसे कहते हैं, दरमियाना यानी मिडिल क्लास, जो ज़्यादा अमीर भी नहीं जो बहुत गरीब भी नहीं, उसको हम क्या कहेंगे उर्दू में, मुतवासित ख़ानदान में हुई। उनके वालिद बनवारी लाल चावला एक छोटे से व्यापारी थे। व्यापार किसे कहेंगे उर्दू में, व्यापार कहते हैं, बिजनेसमैन को कहेंगे, और उर्दू में क्या कहेंगे, ताजिर कहेंगे। व्यापार में व्यापार में ताजिर, बिजनेसमैन, मर्चेंट कहेंगे आप इस मिसाल के तौर पर, जो तिजारत करने वाला। घरेलू खातून कल्पना, अच्छा एक छोटी व्यापारी हैं, उनकी माँ घरेलू खातून यानी उनके माँ जो है घर में काम किया करती थी, जो जॉब नहीं करती थी, उसको घरेलू खातून कहते हैं उर्दू में, हाउस वाइफ जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे। कल्पना उनकी सबसे छोटी बेटी है। कल्पना जो है इनकी किसकी सबसे छोटी बेटी है, बनवारी लाल की सबसे छोटी बेटी है। आम से देखने वाली यानी आम लड़कियों की तरह कोई सिंपल लड़की है। सांवली कहते हैं बहुत गोरा ना हो, थोड़ा थोड़ा उसके चेहरे पर एकदम काला नहीं बल्कि बीच के, ना ज़्यादा काला है ना ज़्यादा सफ़ेद, उसको सांवली कहेंगे, थोड़ा थोड़ा ब्लैक उसके जो स्किन हो। और दुबली पतली कल्पना धुन की पक्की, यही चीज़ है, दिल में कुछ कर गुजारने की लगन, धुन कहते हैं लगन, चाहत, कोई एम हो हमारा, कोई हमारा डेस्टिनेशन हो, मंजिल मकसूद हो, उसको पाने के लिए हमेशा कोशिश और हमेशा मेहनत करना, ये धुन और हमारा इरादा। हम सब कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, सुस्ती की वजह से, काहिली की वजह से, अलसी की वजह से हम मेहनत नहीं करते हैं। कल हमें कुछ काम करना है तो हम दिन में जाकर जो है वहाँ सो रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, हम मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, तो हमारा जो कीमती वक्त है वो ज़ाया हो जाएगा। फिर हमारा जो असल जो है हमारा जो है ज़िंदगी का जो मकसद है वो हमसे ज़ायल होता जाएगा। तो इरादे के मजबूत थे, यानी उनका इरादा क्या है, वो बहुत ज़बरदस्त थी, और उन ख्वाबों को पूरा करना उन्हें अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। मकसद किसे कहते हैं, मकसद कहेंगे, इरादा कह दीजिए, मंशा कह दीजिए, है ना, जो आपको पता है उसका जो एम होता है। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने एक ख्वाब देखे थे कि मैं जो है खला में या मैं स्पेस में जाऊंगी और जाके वहाँ मैं तहकीक करूंगी, और उसके बाद वहाँ से नई नई चीज़ें इंकिशाफ करके दुनिया के सामने इस इल्म को मैं दुनिया के सामने पेश करूंगी। उस लगन को उसने बचपन में ख्वाब देखा, अपनी ख्वाब को अपनी मकसद के ज़रिए से, अपनी लगन के ज़रिए से, अपनी मजबूत इरादे के ज़रिए से, अपनी हिम्मत और हौसले के ज़रिए से वक्त को ज़ाया ना करते हुए आगे बढ़ती गई और वो कामयाबी की मंजिल पर पहुँच गई। तो इसमें इरादे की मजबूती बहुत ज़रूरी है। बच्चों, तो हमने यहाँ तक इस सबक को पढ़ा है, और इसके अंदर जो है जो कुछ हमने पढ़ा है उसको हमने आपके सामने मुश्किल अल्फाज के माने बतलाए हैं, और इसको हमने आपके सामने सलीस उर्दू में, आसान उर्दू में उसको तशरीह किए। तो आज हम अपने इस सबक को यहाँ पर ख़त्म करेंगे, और ख़त्म करेंगे क्योंकि हमारा वक्त भी हो चुका है। तो अगर इस सबक के अंदर अब तक जो हमने पढ़ा है यहाँ से, तो इसके अंदर अगर कोई आपको परेशानी हो, कोई कंफ्यूज हो या कुछ पूछने का है, तो आप स्क्रीन पर मेरा नंबर है
آپ وہاں سے آپ مجھ سے رابطہ کیجیے، اور آپ اس میں سے کوئی بھی آپ کو کوئی اشکال ہو یا کوئی مشکل الفاظ کے معنی ہو یا کچھ سمجھے نہ ہو کسی چیز کو، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم یہیں پر اس سبق کو ختم کریں گے، پھر ہم اگلے بار میں آپ سے پھر ملیں گے، ہم پھر پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم اپنی اس سبق کو اختتام کرتے ہیں۔ جلے شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔